آئی دے میرے سارے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا خلاصہ ہے وے شیطان دی ہک تے لت رکھ کے جینا چاہتے ہو نا، ادھر ویکھو جوانوں بزرگوں کشادہ دل بن جاؤ۔ اب مینوں ایک بندہ آندا ہی شیخ صاحب حافظ آباد بڑے عرصے بعد آنا ہے، آخری جملہ سن لو، وظیفہ بڑا کوئی بہترین جہا بیان کریو۔ آج دا وظیفہ پتہ کی جے، اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے، اپنے سینے کشادہ کر لو تے لوگاں نو سینے لاؤن دی عادت پا لو، معاف کرن دی عادت پا لو، وظیفے کرن دی لوڑ ہی نہیں پینی، اللہ نے بن منگے تانوں ساریاں شاناں شوقتاں عطا کر دینی۔ حضرات ذی وقار، صرف کوئی رسمی خطبہ نہیں کہ میں چند سے شعر سنا کے واقعات سنا کے اپنا خطبہ مکمل کر دیاں۔ انشاءاللہ واقعات دے نال، اشعار دے نال، قرآن دی آیتاں دے نال ایک بہت بڑی فکر میں تواڈے دل و دماغ اندر رکھنی چاہنا۔ کچھ میرے بزرگ اور نوجوان کھبے سجے دیکھ رہے ہیں، میں پھر عرض کراں گا چونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں خطبہ زیادہ لمبا کرن دا، میرے ال ویکھدے رہو گے، ہو سکتا ہے بہت جلدی بات ختم ہو جائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن ایک بڑا فکری اور ایک بڑا اہم پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے، تے جنی محبت کثرت نال تسی آئے ہو نا، میرا دل کردا ہے میں تواڈے لیے ایک ہور دعا کراں، اللہ پاک اسی تیرے در دے بکاری ہاں، سوالی ہاں، منگتے ہاں، ذرا مل کے بولے ہو اللہ تیرے گھر تو علاوہ ساڈا گھر بھی کوئی نہیں تے تیرے در تو علاوہ ساڈا در بھی اللہ پاک ساڈیاں من دیاں مراداں پوریاں کر دے، اللہ ساڈیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سانو وضو دی حالت اندر موت دے کے جنت الفردوس اندر اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ لو جی ہن میں موضوع شروع کر لگا، بڑی مہربانی، چند ساتھی کھبے سجے دیکھ رہے سن، انہاں دی ہن توجہ میرے وال ہو گئی ہے۔ قرآن پاک دے 8ویں سپارے دے آخر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام دا وہ واز نقل فرمایا ہے، وہ تقریر نقل فرمائی ہے، وہ خطبہ نقل فرمایا ہے جڑا انہوں نے اپنی قوم دے سامنے ارشاد فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8ویں سپارے دا آخری رکوع پڑھو گے نا، انہاں بڑیاں سونیاں باتاں کیتیاں، اللہ دی توحید ول بلایا، آکھیا ماپ تول اندر کمی نہ کریا کرو، برباد ہو جاؤ گے، رل جاؤ گے، ماپ تول اپنے سدھے رکھو، اللہ تہاڈی زندگی دے سارے معاملے سدھے کر دے گا۔ بڑیاں سونیاں باتاں انہاں ارشاد فرمائیاں، لیکن جڑی آخر تے انہاں نے گل کہی ہے نا، اج او گل میں تواڈے نال کرنی چاہنا۔ میں ماشاءاللہ تقریباً کم و بیش اج تو 21 سال پہلے ایتھے حافظ آباد اندر مدرسہ دارالحدیث اندر تدریس بھی کردا رہا، پڑھاندا بھی رہا، تقریباً 20 سال تو بعد اج تواڈے نال پھر ملاقات ہوئی ہے باضابطہ۔ تو میں چاہنا کہ میں جو سمجھیا سکھیا ہے نا، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تواڈی خدمت چ پیش کر دیاں، اور اس ٹائم ساڈے خانداناں نوں اور ساڈی دعوت نوں اور ساڈے مسلک نوں جڑی شے سب نالوں زیادہ نقصان دے رہی ہے نا، او دی میں نشاندہی کر دیا، کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جے تسی بھائیاں مل کے انہاں گلاں تے غور نہ کیتا، بڑا خطرہ ہے کہ کسے اسی سارا ہی نقصان نہ کر بئیے۔ لو جی میں دعا کرنا، جنہیں ساتھی اندر باہر بیٹھے ہو ذرا سینے ٹھنڈ پایا جی آمین کہہ کے اللہ پاک سانو دنیا آخرت دے وڈے چھوٹے ہر قسم دے نقصانات تو محفوظ فرما رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نو آخر تے گل کہی، وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وہ میری قوم دے لوگو اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی بڑے تھوڑے سو، ایویں چند ٹوٹکو سو، تہاڈی کوئی حیثیت نہیں سی، کوئی اہمیت نہیں سی، کوئی تہاڈی پاور نہیں سی، کوئی تہاڈی دکھ نہیں سی، کوئی تہاڈا اٹھا نہیں سی، بڑے تھوڑے سو، بڑے ماڑے مڑیڑے سو، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہاڈے تے رحمت کر کے اللہ پاک نے تہاڈی تعداد اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ہن اللہ پاک نے تانوں جاہو جلال دیتا ہے، پیسہ روپیہ دیتا ہے، تہاڈی تعداد ود گئی ہے، میرے ال ویکھیو تانوں اللہ نے ہن کاسے جوگا کر چھڈیا ہے، کوئی طاقت پاور آ گئی ہے، خرابیاں نہ کریو۔ جیڑا بندہ کثرت لے کے، دولت لے کے، عزت لے کے، مقام و مرتبہ لے کے جیڑیاں قوماں خرابی کردیاں نے نا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو،
اللہ پاک ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਸ਼ਗੂਨੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਨਹੂਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੇ, ਸੁन्नत ਵਾਲੇ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖੜੀ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੇਲ ਪੇਲ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਹਾਰਾਂ और बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े ताजर अल्लाह वाले लोग, अल्लाह पाक ने उन्होंने अपनी धोई दी समझ अता फरमाई है। बेटा तवज्जो मेरे वाल, हुण जे मुड़ के देखिया ना पुत्र, मैं खड़ा कर देने। अल्लाह पाक ने हुण सानू एक जत्था बनाया, ताकत बनाया, कुव्वत बनाया। तो बस मेरे प्यारे भाईओ, यह चीज़ सब नालों ज़्यादा साडा नुकसान कर रही जे। गुस्सा ना करियो, मैं वेख रहा जिन्होंने अल्लाह पाक ने हक अता फरमाया ना, वो आपस अंदर ही लड़ लड़ के मर रहे ने, आपस अंदर ही एक दूसरे दियां लत्तां खिंच रहे ने, आपस अंदर ही एक दूसरे नूं डिग्रेड कर रहे ने। इधर वेखो, आपस अंदर ही एक दूसरे दी इज्जत दे डाकू बन गए ने। ना मेरे प्यारे भाईओ जी, अज अल्लाह ने साडी तादाद बेहतर कर दी है ना, शान मुकाम रुतबा दिता है ना, तो मेरे प्यारे भाईओ अपने अंदर खैर खाई दा जज्बा पैदा करो। अज जी अल्लाह पाक ने साड़ी सुन लईए तो इंसानियत नूं तुहाडी बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह दी कसम, बड़े बड़े बद अकीदा लोग जे खब्बे सज्जे, बेटा अखलाक दा पहाड़ बन, किरदार दा पहाड़ बन, और बेटा शहद नालों ज़्यादा मीठा बन। की अपने अंदर बरूद लई फिरना है, खानदान दे बारे, जमात दे बारे, मसलक दे बारे, तंजीम दे बारे, जिन्हां दे नाल नमाज़ां पढ़ना है, उन्हां दी बेड़ी ची वट्टे पाना है, ओही तेरी जुबान दे शर तो महफूज नहीं। मेरे प्यारे भाईओ, इस टाइम मार्का बड़ा गर्म है। मैं फिर रब दा वास्ता दे के कहना, मेरे खुतबे नूं रस्मी खुतबा ना समझियो, ਇਹਦੇ ਤੇ गौर करिया जे, चिथिया जे, ਇਹਨੂੰ दिल अंदर उतारिया जे। ਇਹ ਜ਼ਿਦਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ टाइम नहीं। रब दा वास्ता दे के कहना, खानदानी मामलात अंदर, जमाती मामलात अंदर यार जिदा कुटन तो बाज आ जाइए, बड़ा नुकसान हो गया है। सैलेंडर कर जाओ, सैड ते हो जाओ, खामोश हो जाओ, दर वट जमाना कट भले दिन आउणगे। जिदा कुटन का टाइम नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा दावत का। और मेरे प्यारे भाई, आपस एक दूसरे नूं गंदियां करन दा टाइम नहीं। अज सोशल मीडिया ते वेख लो कितनी तबाही फिर गई है। वेख लो साडे किड्डे उलमा नूं आए दिन गोलियां मार के शहीद किया जाता है। इलहाद देख लो, अपनिया यूनीवर्सिटियां कॉलेजां दे अंदर बेगैरती बेहयाई देख लो। ओए आपस अंदर एक दूसरे नूं गंदियां ना करो, किसी दी तहकीर ना करो, किसी ते तोहमत ना लगाओ। अल्लाह दा वास्ता रुक जाओ, बड़ा नुकसान हो गया है। और बर्दाश्त पैदा करो। जिद कुटना भी कोई काम है, किसी नूं गंदियां करना भी कोई काम है। मेरे प्यारे भाईओ जी, अज अल्लाह ने साडी तादाद वधा दी है ना, आपस के अंदर एक दूसरे दियां नीयतां ते हमले ना करो। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो। माशाअल्लाह टोपी भी है, दाढ़ी भी है, नमाज भी है, दीन भी है, लेकिन इस कदर ज्यादा दूसरे की नीयत ते हमला। एक बंदा तुहानू सफाई दे रहा, उसकी सफाई कबूल करो, नीयतां ते हमले ना करो। ईमानदार ना दसो, एक बंदा सारी जिंदगी अपनियां दी मुखालफत करके मर जाए, अपनियां नाल ही मुनाफकत करदा मर जाए, दसो कोई इज्जत वाली जिंदगी है? गुस्सा ना करियो। तुहाडे हाफजाबाद दी, जिला हाफजाबाद दी फिजा बड़ी अच्छी होएगी, लेकिन मैं जो खब्बे सजे देख रहा ना, अल्लाह जानदा जे दीनदार अपने दीनदार भाइयों की मुखालफत करके, उन्हां नाल मुनाफकत करके सारी जिंदगी बर्बाद कर। इट कुत्ते दा वैर सारी जिंदगी। तैनू कबर ने की बदलिया, तैनू मौत ने की बदलिया, और तैनू आखरत ने की बदलिया, और तैनू कुरान पाक दे इन्हां 30 पारियां ने की बदलिया। जे अपनियां नाल मुखालफत रखना है, अपनियां दे नाल जे मुनाफकत रखना है, कोई बंदा कमी कुताई तो पाक नहीं हुंदा। नौजवानों, जुबान खोलन तो पहले, तुहमत लाण तो पहले, किसी नूं गंदा करन तो पहले, किसी नाल जिद कुटन तो पहले 100 दफा ये बात ज़हन अंदर रख। हो सकता है तो उहदे नालों ज्यादा अल्लाह दीयां नज़रां दे अंदर गिरिया होए, कुताई रहनी है, कमी रहनी है,
کمی کوتاہی دے باوجود میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھنا. جے تانوں میرا ایک جملہ سمجھ آ گیا حبس دا مل پی جائے گا, گرمی دا مل پی جائے گا, کھبے سجیو جتھوں آئے ہو انشاءاللہ ان دا مل پی جائے گا. کمی رہنی ہے, کوتاہی رہنی ہے. ہر صاحب توحید و سنت اللہ دی قسمیں قابل قدر ہے. جس بندے دی عقیدے چ توحید نبی پاک دی سنت دی حب ہے وہ تواڈے سلوٹ دے لائق ہے, مہمان نوازی دے لائق ہے. 99 خرابیاں دے باوجود بھی اے جڑی او دے اندر ایک خوبی ہے نا عقیدہ توحید و سنت, یہ اللہ دا بہت بڑا نور ہے. اس وجہ تو حیا کر. میں تے جڑے نسلی لوگ نے نا, خاندانی لوگ, جٹ زمیندار بندے, دیہاتی لوگ, میں ویکھیا اللہ دی قسم او دے یار دے کتے دا بھی حیا کردے نے. کسے نو گندا کرن تو پہلے ویکھ لیا کر اے توحید پرست بندہ ہے یار, اے پردے والی عورت ہے یار, دیندار شریف گھر دی عورت ہے یار, اے سنت تے چلن والا بندہ ہے یار. پھر کی ہو گیا کمی کوتاہی ہوئی جے دے کولوں گناہ بڑا ہو گیا تے رب بھی بڑا وڈا غفور الرحیم ہے. تو میرے پیارے بھائیو, ہر توحید و سنت دا عقیدہ رکھن والے بندے لئی دعا کرو. قدورتا نے ستیہ ناس کر دیتا ہے. ادھر دیکھو, تعصب نے بیڑا غرق. اینا تعصب, قبر پرستی شرک ہے. اب میرا جملہ کان کھول کے سنے ہو, قبر پرستی شرک ہے. اللہ دی قسمیں تنظیم پرستی بھی شرک ہے. تو اپنی جس تنظیم دے نال ریلیٹڈ ہے, جس اپنی جماعت دے نال منسلک ہے, تیرا حق بندا ہے, تیرا رائٹ ہے, وفاداری کر, حلف اٹھا, سب کچھ کر, لیکن تنظیم پرستی نہ کر. تنظیم دی آڑ اندر نفرتاں دیاں دیواراں کھڑیاں نہ کر. بڑا نازک وقت ہے. شہد نالوں زیادہ میٹھا بن, گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار بن. ہن تیرے کردار دی ضرورت ہے اس نوجوان نسل نو. ہن تیرے اخلاق دی ضرورت ہے, تیرے خاندان نو. اللہ پاک نے تینوں عقیدہ توحید و سنت دیتا ہے. لو جی میں دعا کرنا ذرا محبت نام ان کبھی آج, یا اللہ بالخصوص جڑے ساڈے توحید و سنت والے بھائی نے, اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں نو دوواں جہاناں دیاں عزتاں نصیب فرما. لگدا ناراض ہو گئے ہو سارے, بولو اللہ پاک انہاں نو دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں نصیب فرما. تے جے کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال معاف فرما. انہاں لئی دعا کریا کرو. دوسری بات, انہاں دی عزت کریا کرو. تانوں نہیں پتہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندے دا عقیدہ توحید و سنت ہوئے اور بڑا ہوئے, جڑا بندہ بڑے دی عزت نہیں کردا, چھوٹے نال پیار نہیں کردا, اور آپ نے فرمایا میری امت دے عالم دین دے شان مقام نو نہیں سمجھدا, نبی پاک فرماندے نے اودا میری امت نہ تعلق ہی کوئی نہیں. دعا کرو, عزت کرو, معاون بنو. اے جڑا ماشاءاللہ ادارہ جتھے بیٹھے ہو یا جنہ پنڈاں چ آئے ہو, اوے مسجداں دے معاون بنو, اداریاں دے معاون بنو, پرزے بن جاؤ اس گڈی دے. اس زد دا ٹائم نہیں, آپس اندر الجھن لڑن دا ٹائم نہیں. میں جتنا 20-22 سال دے عرصے اندر سروے کر کے دیکھے ہے, حق دی دعوت نو سب نالوں زیادہ نقصان دین والی چیز تعصب, تنظیم پرستی, سینے دی کٹن, سینے دی تنگی. لو جی میں دعا کر کے تواڈے سامنے ایک دو واقعہ سنا کے بات ختم کرنا. دعا کرو اللہ پاک ایڈا سونا عقیدہ عطا فرمائے, اللہ ساڈے سینے بھی کشادہ کر دے. اوے اس قرآن پاک اندر اللہ پاک نے تینوں کوئی 38 واری آکھیا ہے کہ اپنے قریبیاں نال وگاڑ کے رکھنی ہے. 38 واری کیا آکھیا تیرے نال وگاڑ کے رکھنی ہے کہ تو ہر ویلے ہی وگاڑ کے رکھنا ہے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ قریبیاں دا حق ہے, قریبیاں دا حق ہے, قریبیاں دا حق ہے, جماعتی دا حق ہے, خاندان رشتہ دار والے دا حق ہے. اور یقین کرو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ویکھیے, صحابہ نو ویکھیے, وہ تے میرے پیارے بھائیو کافراں دا بھی بھلا کردے رہنے, جانوراں دا بھی بھلا کردے رہنے. تو قسم اٹھا لئیے کہ کسے نمازی نو نہیں سکھ نہ رہن دینا. اپنے اندر برداشت پیدا کر, تحمل پیدا کر. جی اللہ پاک نے آئی ساڑی تعداد بڑھائی ہے کہ سانو شکر گزار بننا چاہیے ہے. آئیے قرآن پاک دی آیت اور ایک دو واقعات غور فرمانا. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ فرما رہے ہیں او ویلا یاد کرو جدوں تسی بڑے تھوڑے سو تعداد اندر بڑے کٹ سو تانوں کوئی طاقت نہیں سی، غلبہ نہیں سی، زمین تے بڑے کمزور سمجھے جاندے سو، جڑا چاہندا سی تواڈے تے ظلم کردا سی، کوئی تانوں اپنی عبادت گاہ اندر نہیں سی آن دیندا۔ اج اللہ پاک نے تانوں غلبہ عطا فرمایا، ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ پاک نے تانوں اپنی نصرت دے نال اپنی مدد دتی ہے، تہاڈی تعداد بھی ود گئی ہے، تہاڈے ادارے بھی ود گئے نے، تہاڈے افراد بھی ود گئے نے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ پاک نے تانوں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپس دے اندر لڑ لڑ کے نہ مرو، تاکہ ایک دوجے دی عزت تے حملے نہ کرو، تاکہ ایک دوسرے نو گندیاں نہ کرو، تاکہ ایک دوسرے نال حسد نہ کرو، تاکہ ایک دوسرے نو ذلیل نہ کرو۔ اللہ فرماندے نے تواڈیاں تعداداں تھوڑیاں سن، زمین تے بڑے کمزور سو، میں رب نے تانوں کوٹھیاں کاراں گھر بار کاروبار تے شان و شوکتاں عطا فرمائیاں، میں اللہ پاک نے تانوں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں ایک ہی پیغام دینا چاہنا، اپنے جماعتی دی خیر خائی کریا کر، اپنے رشتہ دار دی خیر خائی کریا کر۔ لو جی حفظ دا موزم خطبہ ختم کریے اللہ دی توفیق نہ۔ اج نہ اپنے آپ نو قسم پا کے تسی اس مدرسے تو جانا ہے کہ میں انشاءاللہ نہ کسے رشتہ دار دا نقصان کرنا ہے تے نہ میں کسے جماعتی دا نقصان کرنا ہے۔ میری زبان دے شر تو میرا رشتہ دار بھی بچ کے رہے گا، میرا جماعتی بھی بچ کے رہے گا۔ دعا میں کرنا، محبت نام ان کہنا اللہ پاک سانو اپنی زبان دے شر تو اپنے پیاریاں نو بچان دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخْطَفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ حضرات ذی وقار جماعتیاں نال بھی پیار کرنا ہے، خاندانی لوگاں نال بھی پیار کرنا ہے، اپنے نال محبت کرنی ہے، اپنے اخلاق نال پیش آنا ہے۔ تواڈے سامنے ایک میں واقعہ سنانا، واقعہ تسی بخاری دا پہلے بھی سنیا پر میں سنا کے تے اپنی گل پیش کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، اسی نبی پاک دے چند صحابہ ایک سفر تے جا رہے ہیں، سفر تے جاندے جاندے ایک عرب دا قبیلہ آ گیا ہے۔ جدوں اسی عرب دے قبیلے دے قریب تو گزرے، انہاں دا ایک بہت بڑا سردار ہے تے انہوں بچھو نے ڈنگ لیا ہے، ڈس لیا ہے، وہ تڑف دے پیا۔ انہاں نے بڑیاں دوائیاں لائیاں، بڑے مرم لائے، بڑیاں پٹیاں کیتیاں، بڑے بڑے سنیاسی باویاں نے چیک کیتا ہے پر دی درد نو فرق نہیں آ رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، اس قبیلے دے لوگ میرے کو آئے تھے، انہوں نے میرے کو آ کے عرض کی تھی اگر کوئی دوائی ہے، اگر کوئی دم ہے دے ساڑھے سردار دا علاج کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماندے نے، میں چلا گیا دے جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھیے، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میں دم کیتا ہے، میں کی وینا جے میں گنڈ کھل دیئے نا اے میں دی طبیعت کھل گئی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دی برکت دے نال اس کافر سردار نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ میں اس واقعہ جو تانوں ایک گل دسنی چاہنا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے، مل کے بولو ہم مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ پھر بولو مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ ناموسے صحابہ دا بل اسی اسمبلی جو الحمدللہ پاس کروا لیا ہے اور انشاءاللہ ایک قانون نافذ ہو کے رہے گا، لیکن میں تواڈے کولوں سوال کرنا، اور جن صحابہ دی عزت تے ناموس دا بل اسی اسمبلی جو پاس کروایا ہے او تے کافراں دا بھی بھلا کردے رہے نے، او تے کافراں تے بھی قرآن پڑھدے رہے نے۔ تو اپنے جماعتی نو گالاں کڈنا ہے، تو اپنے والدین نو مندا بولنا ہے،
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਲਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਮहरूम ਹੋ ਗਏ। حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر دے قرآن پڑھیا ہے، کافر دا بھلا کیتا ہے۔ آج یار جی اللہ نے سانو ادارے دیتے، مساجد دے دتیاں، افراد دے دیتے، اس ٹائم سب نالوں زیادہ جڑی چیز ساڈا نقصان کر رہی ہے، اللہ دی قسم ہے ساڈے سینے دی تنگی، سینے دی کٹن نے ساڈی دعوت دا ستیہ ناس کر دیتا ہے۔ حاجی صاحب میں جڑے شہر جانا، لڑائیاں اٹ کتے دا ویر، منافقت، مخالفت، جھگڑے۔ ایک دوسرا واقعہ سننا، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے چچا، واقعہ سننے ابھی داود اندر ہے کہ میرے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کلمہ پڑھ کے جا رہے سن، غالباً اپنے علاقے دے اندر جا رہے سن، رستے دے اندر عرب دا قبیلہ ایک آ گیا تے عرب دے چند لوگ کہن لگے تسی اس نبی دے کولوں آئے ہو، تواڈے کول کوئی دعا ہوئے گی، کوئی دم ہوئے گا، کوئی خیر ہوئے گی۔ ساڈا ایک نوجوان ہے، مرگی دا دورہ پیندا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے نوجوان ہے، لیکن وہ دی کیفیت بڑی بری ہے، یا کوئی دوائی دے دیو یا کوئی دم کر دیو۔ حضرت خارجہ فرماندے نے میرے چاچا نو اپنے پنڈ اندر لے گئے، وہ کافر اپنے علاقے اندر لے گئے، تے حضرت خارجہ فرماندے نے میں 3 دن اس کافر واسطے او دے گھر رکیاں، او دے پنڈ رکیاں، صبح بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، شام بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرنا۔ چوتھا دن بعد چوں آیا، اللہ نے فاتحہ دی برکت دے نال اس پاگل نوجوان نو مکمل صحت یاب فرما دیتا۔ اچھا میں گل نہ بھول جاں، تو جو میرے رکھیو، آج جڑے میرے بزرگ آئے ہو نا، تے جڑیاں میریاں ماما بیٹھیاں نے، یا اگر کسے میرے نوجوان بھائی نو بھی کوئی مرض ہے، بیٹا شفا دی نیت دے نال سائیکل چلاندا، موٹر سائیکل چلاندا، بستر تے لیٹیا، دکان تے بیٹھا، اے گل نہ میں کتے بھول نہ جاواں، اے میں سعودی عرب چ بڑے نیکاں پاکاں کو بھی گل سنی ہوں، تے میں 2 واقعات بخاری اور ابو داؤد دے بھی سنا دیتے نے۔ شفا دی نیت نہ چلدا پھردا کوئی 100-200 دفعہ ڈیلی سورۃ الفاتحہ پڑھ دیا کر، اللہ پاک تیرے جسم نو ہر چھوٹی وڈی بیماری تو پاک فرما دے گا۔ سورۃ الفاتحہ نالوں پڑھ کے تیری جسم دی شفا واسطے کوئی میڈیسن نہیں۔ حضرت خارجہ فرماندے نے میرا چاچا 3 دن اتھے ٹھہریا، ہن مینوں سارے ذرا بول کے دسیو پھر میں نماز کھڑی کر لگا۔ ہن 3 دن جتھے رکے نے، جد لئی رکے نے، جد تے قرآن پڑھ کے دم کیتا ہے، وہ مسلمان سی کہ کافر؟ تو ایک دن خوشی دے نال اپنے بیمار باپ دی چارپائی تے نہیں کھڑا ہوندا، تینوں 2 دن اپنے سکے بھرا دے نال کتے ہاسپٹل 2-3 دن جانا پہ جائے نا، تو نہیں یار میں تے رل گیا، میں تے پریشان ہو گیا، میں تے ذلیل ہو گیا۔ ایتھے کافراں دے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، کافراں نو دم کیتا جا رہا ہے، ایک کافر دی خاطر صحابی 3 دن او دے گھر ٹھہرے ہے۔ تو اپنے جماعتی نو کی خیر بچائی ہے سوائے کردار کشی دے، تہمت دے، بد زبانی دے؟ دسو اسی جماعتیاں دا کی بھلا کیتا ہے؟ کسے جماعتی نو موٹر سائیکل لے کے دتی ہوئے؟ ساریاں گرمیاں گزر گئیاں نے، غصہ نہ کریو، تواڈے جے کئی بھائی ایسے ہونے نے جڑے اس سیزن 10 فریجاں لے کے دے سکدے سن، کسے غریب جماعتی نو اسی کو فرج لے کے دتی ہوئے؟ اسی مذاق اڑایا، اسی نفرت دیاں دیواراں کھڑیاں کیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخْطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یار سارے ذرا مینوں بول کے دسو، اے گلاں صرف ممبراں تے بیان کرنے واسطے رہ گئیاں نے کہ نبی پاک کا ایک غلام تھا، نبی پاک کا ایک خادم تھا، یہودی تھا، بیمار ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام یہودی اپنے خادم کے تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے۔ اے گلاں صرف ممبر تے بیان کرن لئی تے سنن لئی نے؟ جتن تو اپنے نمازی بھرا نو، جتن تو اپنے جماعتی بھرا نو، صاحب توحید و سنت بھرا نو، سکے بھرا نالوں زیادہ محبت عزت
سارے روگ ہی ختم کر دے گا. گنڈا کھولو, کدورتاں دور کرو, سینے کشادہ کرو. اسی فرشتے نہیں. مینوں دسو یہودیاں نالوں زیادہ خطرناک ساڈا دشمن کیڑا ہے؟ میں حوالے دا ذمہ دار, میں سننے ابھی داود اندر واقعہ پڑھیا. یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نچھ مار دے نا, نچھ, تے نبی پاک پتہ کی کہندے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم, اللہ تعالیٰ تواڈے حالات بھی بہتر کرے تے اللہ تعالیٰ تانوں ہدایت بھی عطا کرے. یہودیاں ਲਈ دعا کر رہے نے. اچھی بولو کہ دے تے میں اپنے جماعتیاں ਲਈ کی کر رہا, سکے بھرا ਲਈ کی کر رہا, سکیاں بھیناں نال کی کر رہا. دعا کی کرنی ہے, حق مار کے بیٹھا. میں سکے بھرا جماعتی ਲਈ کی کرنا, میں تے گل گل تے ٹانچا مارنا, تانزنی کرنا, غربت دے تانے دینا. سب نالوں زیادہ وہ جینا تے میں حرام کیتا ہے, میری زبان نے حرام کیتا ہے. میرے جہاں درندہ کیڑا ہے؟ غصہ نہ کریو, ایک دعا کرنا جے جملہ سب, یا اللہ مذہبی درندہ نہ بنائی, اللہ نبی پاک دا سچا امتی بن کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. مذہبی درندے زیادہ نے, نبی پاک دے سچے امتی تھوڑے نے. حضرت عمر والا واقعہ تسی کنی دفعہ سنیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آخری ایک دو گلاں سن لو پھر نماز ختم, کھلگڑی کڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابی حضرت عمر نال جا رہے نے, تو جو میرے بال چل دیاں بڑیاں خوبصورت پوشاکاں بازار دے اندر حضرت عمر نے ویکھیاں. سیدنا عمر فرماندے نے, اللہ دے نبی اے خرید لو, تواڈے کول بڑے بڑے وفد آندے نے, جمعے والے دن پا لیا کرو, کوئی وفد آئے تے پا لیا کرو. نبی پاک نے فرمایا, عمر جنہیں رب نہ لائیاں ہون تے جڑا آخرت دا مسافر ہووے ایڈیاں شوق پوشاکاں نہیں پاوندا. وقت گزر گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا تحفے دے اندر چند پوشاکاں آئیاں, اوہی پوشاکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر نو دے دتیاں. تے رسول پاک علیہ السلام نو سیدنا عمر کہنے لگے, اللہ دے نبی تسی تے فرماندے سو اے او لوگ نہیں پاندے جنہاں نے آخرت دا سفر کرنا ہوئے, تے مینوں کیوں دے چھڈیاں جے؟ فرمایا ویچ کے پیسے وٹ لے یا کسی نو تحفہ دے دے, پاؤن واسطے تینوں تھوڑی دتی. حافظ آبادیو خطبہ ختم جے, جملہ سنیا جے, میں قربان جاواں تیرے چ بہتی خیرت ہے سیدنا عمر نالوں دین دی, تیرے اندر بہتی محبت ہے سیدنا عمر نالوں دین دی. حضرت عمر نبی پاک نے فرمایا بیچ کے پیسے لے لے یا کسی نو تحفہ دے دے. میں حدیث اندر پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمتی کپڑے اپنے کافر بھرا نو دے دیتے. کیڑے بھرا نو؟ تو جماعتیاں دا کی حال کرنا ہے, تو ماڑے رشتہ داراں دا, اے تیری زندگی دا سب تو بڑا روگ. جے تیرے دل اندر انسانیت دی قدر نہیں, درد نہیں, اے قریبی پیارے رشتہ داراں دی تڑپدا نہیں, انہاں دی ہدایت واسطے, انہاں دی خوشی واسطے, سمجھ لے اللہ نے تیری زندگی دا دیوا ہی بجھا دیتا ہے. اوے اسی تے جانوراں نال بھلا کرنا ہے, جماعتیاں نال بھلا نہیں کردے. اللہ نہ کرے, غصہ نہ کرے, اب باہر جاندے ہی تھوڑے جی تو میں ہو جائے نا, غصہ نہ کرے. کئی لوگ جمعہ پڑھ کے باہر جاندے ہی اللہ دی قسمیں لترو لتری ہو جاندے, کئی مسیتیں ہی لڑن لگ پیندے نے. برداشت دا پہاڑ بنو بیٹا, اپنے سینے کشادہ کرو. بزرگو اے خشکی وکھان دا وقت نہیں, غصے وکھان دا وقت نہیں, محبت دا وقت ہے. محبت دا وقت, محبت نال لوگاں نو قریب کرو, کردار نال قریب کرو. ساڈے نبی پاک دے جانوراں دا بھلا کردے رہے. اونٹ والا واقعہ سنیا جے نا, نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے اونٹ رو پیا, تے ساڈے کوئی جماعتی رو پے نا تے اسی آنے ہاں پکھنڈ کردا. نبی پاک دے مالک کو ٹر گئے, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن تینوں اس اونٹ دے بارے بھی پوچھ ہونی ہے, نے مینوں تیری شکایت لائی ہے, کم زیادہ لینا ہے تے چارہ گھٹ پاؤنا ہے. سننے بھی داؤد اندر واقعہ پڑھیا جنا, ایک پرندیاں دا بچہ صحابہ نے پکڑ لیا. نبی پاک نے فرمایا تسی دی ماں نو کیوں تکلیف دتی ہے, ردوہا, اس پرندے دا بچہ واپس کر کے آؤ. میں دعا کرنا سینے ٹھنڈ پاؤ, یا اللہ جنہ دے عقیدے تو دو سنت نے, اللہ پاک سانو انہاں دے بارے اللہ نرمی دا پہاڑ بڑھن دی توفیق دے دے. اللہ رشتہ داراں نال پیار دی توفیق دے دے, جماعتیاں نال پیار دی توفیق دے دے. اوے جنہاں نو بد عقیدہ کہندے ہو, کافر کہندے ہو, انہاں دیاں توڑاں لانا, انہاں دے فتوے لانا تے کوئی دین دا مقصد نہیں.
نبی پاک نے سیدنا علی نو فرمایا سی اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری وجہ تو ایک بندہ ہدایت پا جائے، فرمایا تیرے واسطے عرب دے سرخ اونٹاں نالوں بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخْطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ او ویلا یاد کرو جدوں جمعہ پڑھان والا خطیب ہوندا سی تے ایک اذان دین والا بندہ ہوندا سی، تہاڈی ایک صف بھی نہیں سی پوری ہوندی۔ تے اج ویکھو 22 پاس تے مدرسہ تے جنہ انتظام ہے وہ ساتھی میریاں نظراں دے سامنے باہر کھڑے نے۔ جی اج اللہ پاک نے تہاڈی تعداد ودائی ہے تے اپنے اخلاق بہتر کرو، سینے کشادہ کرو، سوچاں بلند کرو، جانوراں دی طرح لڑ کے زندگی برباد کر رہے ہو۔ ذرا سارے مل کے اچھی بولے ہو، سدا رشتہ داراں نے رہنا، کسی کو چاچا نہیں، کسی کو بھرا نہیں، اور اچھی بولو سدا جماعتیاں نے رہنا نہیں ہو رہنا یار، پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، ایتھے وانگ فقیراں بسیرا ہے، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے۔ اے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا ہے، کی لے چلے قدورتاں نفرتاں گھنڈاں۔ میں ویکھیا پردے اندر بڑیاں خواتین آئیاں نے، میں اپنی بیٹیاں پینا ماما دی خدمت گزارش کراں گا، گھر اندر کوئی مسئلہ ہو جائے رب واسطے سینے کشادہ کرو، معاف کرو۔ قبراں دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے، اے قبراں دے ٹیر او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے تے کچھ میرے نے، اے اجڑ گیا دا ڈیرا ہے۔ اور میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دا ایکو پھیرا ہے، اور تیری وجہ تو درجناں لوگاں نوں عقیدہ توحید ملنا چاہیے، تو اپنی نہیں لڑتا جا رہے ہیں۔ میرے دینی بھائی رانجھا صاحب تو لے کے جننے ساتھی باہر کھڑے ہو مرد و خواتین، ہر بندہ جیسے لے کے جاؤ شیخ صاحب انشاءاللہ میں اپنی موت تو پہلے کم از کم ایک درجن بندے دی عقیدہ توحید دا ذریعہ بن کے رواں گا۔ اسی کافراں نوں سینے لان آئے، جانوراں نوں سینے لان آئے، پرندیاں دے دل جتن آئے، اسی جماعتیاں دا جینا حرام کر دیتا۔ ایک صاف سے 10 جانے کھڑے نے، ایک دا بوتھا اینوں میں دوجے دا اونوں میں، ٹھڈ قدورتاں نہ بھرے نے، کدے سجدے کردا پھرنا؟ در وٹ زمانہ کٹ بھلے دے نہ بن گے، معاف کر سینہ کشادہ کر۔ جسمانی طور تے اس بندے دا ستیہ ناس ہو جاندا ہے۔ میں کوئی زیادہ میڈیکل نہیں پڑھی، زیادہ ڈاکٹری نہیں پڑھی، زیادہ طب نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ میں ماہر نفسیات کو بیٹھا۔ حافظ ابن قیم نو پڑھیا، حافظ ابن قیم فرماندے نے اللہ دے ولیاں نے لکھیا ہے بندے دی باڈی تے بندے دے دل دماغ نو سب نالوں زیادہ نقصان دین والی اے دل دی قدورت تے دل دی نفرت ہے۔ جیڑا بندہ دل نو تنگ رکھ کے دل چ نفرتاں پالدا ہے اللہ تبارک و تعالی اونوں روحانی جسمانی بیماریاں اندر مبتلا کر دیندا ہے۔ درجنوں بیماریاں دا علاج ہے سینے دی کشادگی۔ رفع الیدین سنت ہے، ادھر دیکھو پگڑی پانا سنت ہے، تے کسے بھرا نو اگے ود کے ہس کے ملنا ایڈی وڈی سنت ہے۔ فرمایا کسے نو ہس کے ملنا ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے نو ہس کے ملے ہیں، میں تیرا ہسنا بھی اپنی بارگاہ چ صدقہ بنا کے قبول کر لیا ہے۔ محبتاں تقسیم کرو، لوگاں نو قریب کرو۔ لو جی ماشاءاللہ میری گل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعا کرنا اللہ سونیا اسی بڑے ہی تھوڑے ساں، ساڈیاں مسجداں خالی سن، پورے شہر چ کتے ایک مدرسہ ہوندا سی، ہن اللہ تو رنگ لا دتے نے، لیکن ساڈا سب نالوں زیادہ نقصان ہو رہا ہے ساڈے دل دی تنگی دی وجہ تو۔ پہلے وہ بندہ ولی الرحمان ہوندا ہے، پہلے وہ بندہ صدقے جاواں قربان جاواں ہے، یہو جہا نیک کوئی نہیں۔ ماڑا جا اختلاف ہو جائے ساڈے سینے انے تنگ ہوندے نے، اسی پہلو انہوں شیطان کہنے ہاں، پھر اسی انہوں جہنمی کہنے ہاں۔ شیطان بنان تو پہلے تے کسے نو جہنم سٹن تو پہلے میرے ویکھیو اسی بریک لاؤندے، ایک آدھی مسلمانی
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਧਾ ਹੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਓਏ ਭਰਾਓ, ਹਾਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੋਈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ, ਸੀਨੇ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸ਼ੌਕਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਢਿੱਡੋਂ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ, ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਗਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਖੈਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਪੀ ਛੋਪੀ ਦਾੜੀ ਛੜੀ ਇਹ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਇਹਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ, ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਿੱਡੋਂ ਪਲੀਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਲੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਦੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰਾ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ।